اپنی دولت بڑھا رہے ہیں لوگ، خرچ کر کے حسین کے غم میں اپنی دولت بڑھا رہے ہیں لوگ، کربلا جانے والوں سے پوچھو، جیسے جنت میں جا رہے ہیں لوگ، خرچ کر کے حسین کے غم میں۔ صلوات۔ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے، اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے، اس سے اچھا تو میرے گھر کا عزا خانہ ہے، ضد نہ کر تو مجھے۔ صلوات۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ سید مہدی علی خان مرحوم ابن سید سعید علی خان مرحوم کے نام پڑھ کے اثار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ حینا مہندی مرحومہ بنت سید مہندی علی خان مرحوم کے نام سے۔
دیکھ کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دیکھ کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے، لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دیکھ کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، حر کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا، باپ لاشے جوان اٹھاتا نہیں، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا، اب وہی مرحلہ ہے بابا پر، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دیکھ کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، ایک محشر باپا تھا خیمے میں، ماں سے جس دم گیا تھا میں ملنے، آ کے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا میری بہنوں سے، میرا دامن چھڑانا آسان تھا،
برچھی کی کچھ نہیں مجھ کو، دل میں بس یہ خیال آتا تھا، اپنے کریئر جوان کے لاشے پہ جیتے جی باپ مر ہی جاتا ہے، اس ضعیفی میں ایک ساتھ پہ دو جنازے اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے، یاد آتی تھی ان کو جب صغرا میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، دم ہے اب میرا میری آنکھوں میں، مجھ سے نظریں ملائیں گے کیسے، دیکھ کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے۔
حد سے بھی آگے میری منزل تو ہے دیوانگی کی، حد سے بھی آگے یہی منزل نصیری کی علامت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گنہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے، محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گنہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے۔ سلام ہے ارباب صفا کے لیے، سلام ہے ارباب صفا کے لیے، زبان علی کے لیے ہو جبیر خدا کے لیے، خود اٹھ کے آ گئی جنت ہمارے رستے میں، حضور کی آ گئی جنت ہمارے رستے میں، ہم اپنے گھر سے تو نکلے تھے کربلا کے لیے، مراد ہے کہ مصیبتوں کی دوا یا علی و یا عباس، مصیبتوں کی دوا یا علی و یا عباس، وہ ابتلا کے لیے ہے، یہ انتہا کے لیے۔ ایک سلوات پڑھیے بالکل نہیں، مولانا کو جانا ہے اس کی بہت مولانا سنا رہے ہیں، ایک سلوات پڑھیے اسلام درس حق و صداقت کا نام ہے، اسلام عین مذہب فطرت کا نام ہے، اسلام صداقت کا نام ہے، اسلام عین مذہب فطرت کا نام ہے، اسلام شاہکار مشیت کا نام ہے، اسلام شاہراہ محبت کا نام ہے، اسلام کی نور محبت کی چھاؤں میں، اسلام کا عروج مودت کی چھاؤں میں، اسلام کیا ہے؟ ایک شجر سایہ دار ہے جس کی ہوا سے باغ جہاں ملک پار ہے، جو گلشن حیات مطلب کی بہار ہے، ایسی بہار جس پہ جوانی نکھار ہے، خوشبو میں کیا زندگی بنی ہے، میں سلوات
کتنے نبی کو دیکھیے، حیدر کو دیکھیے، حسنین کا فتون کے گھر بھر کو دیکھیے، یا کربلا میں جا کے وہاں ڈر کو دیکھیے. یووا کو ڈر والے ہیں، سب کے دماغ میں خوشبو ہو جائے، تلترا میں خوشبو ہو جائے ان میں ایمان نہیں تو مذہب اسلام کچھ نہیں. ہر وقت خدا کا رکھ کے رہو نا، کچھ نہیں. سجدے کے رکھو سہو نا، کچھ نہیں. آواز کچھ نہیں ہے تو اللہ کچھ نہیں. اسلام کوئی چیز ہے، ایمان کے بغیر کس کام کا ہے جس کے بغیر جان کے بغیر بندے میں فیصلہ کہ فطر کو، ایمان کو، عقل کا فاضل نبی علی ہے زمانے کے رہنما. اور ان کے بعد آل محمد کا سلسلہ قرآن کی کھل کے یہ سب کو بتا دیا. جس طرح مصطفیٰ کی اطاعت ہے جزوی، آل جزوی موثق ہے جزوی. سلوات پڑھیے. نگاہیں جمیل نے قدرت کے ذہن میں کی جو تاج کی منزلیں پیشے غزوہ شبیر کی حدیں طے ہو گئی. وہ ایک ہی سجدے کی جنگ میں جلوہ تھا، خون واقع بدر و حنین تھا، خندق کی سر بن گیا سجدہ حسین کا. مولا نے انبیاء سے دی بہتر پڑھی نماز، ہر وقت ہر بڑا میں برابر پڑھی نماز. کن زلزلوں میں شام سے جم کر پڑھی نماز اور اب یہ ہو گئی کہ منظر پڑھی نماز. آخر اس نماز کو یہ امتیاز ہے، باقی اسی نماز کے دم سے نماز ہے. کیا شان بندگی کی دکھاتی ہے کربلا، بندوں کو اپنے رب سے ملاتی ہے کربلا. معیار بندگی کو بڑھاتی ہے کربلا. معیار زندگی نظر آتی ہے کربلا. طاعت جو کربلا میں ہوئی بے مثال ہے. طاعت کا اس سے بڑھ کے تصور محال ہے. دین محمدی کا مقدر ہے کربلا. نور محمدی سے منور ہے کربلا. پورے محمدی سے محور ہے کربلا. علم محمدی کا سمندر ہے کربلا. اتنا محمد اور کوئی تقریر دین نہیں. اسلام کربلا میں جو ہے وہ کہیں نہیں. اسلام کربلا میں جو ہے وہ کہیں نہیں. مولانا کو کہتے رہتے انہوں نے کون رکھا ہے صاحب خانہ تو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين إمام القبلتين
رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم على بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. سید سعید علی مرحوم مرحومہ ہنا مہدی سید حلال سید مہدی علی مرحوم. محترم مسیحا صاحب کے جنہوں نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے وقت دامن کو سمیٹ کر میرے خطے میں سعادتوں کو رکھ دیا. یہ بزرگواری ہے پڑھ میں وقت کی نزاکت کا مکمل آپ کا خیال رکھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ مل جل کے ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک سلوات ایام قضائے فاطمیہ کے ہیں اور میں نے دن کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں قضائے فاطمیہ منانا چاہیے. آیہ ربانی کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی عمل صالح انجام دے پاک ہو مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ واو حالیہ ہے جملہ پورا جملہ حال ہے دران حالی کہ وہ ایمان کی منزل ہوں مومن ہو سوا سکتے ہیں. وہ مومن ہوں صاحب ایمان ہوں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے عمل صالح انجام دینے والوں کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے عمل کی اس سے کہیں زیادہ بہترین اجر دیں گے کہ جو انہوں نے عمل انجام دیا ہے. یہ آیت مرد و زن کی تصابیت اور مساوی ہونے کو بیان کرتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا دن کی مجلس میں کہ عورت کو کمزور نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ اس کے جسم کی ساخت کے اعتبار سے اس کی فطرت کے تقاضوں میں جو شے پائی جاتی تھی وہ مالک نے اسے عطا کی. اللہ صلاحیتوں کا دینے والا ہے اور بندگان خدا کو صلاحیتوں کے استعمال سے معاشرے کی صحیح تربیت کرنے کا ہنر عطا کیا گیا ہے. ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو بہتر بنائے، اور معاشرے کو بہتر بنانے کی ذمہ داری نہ صرف مرد کے کاموں میں ڈالی جا سکتی ہے، نہ صرف عورت کے کاموں میں ڈالی جا سکتی ہے، بلکہ دونوں کی ملی جلی صلاحیتوں سے سماج کو صحیح رخ پہ لایا جا سکتا ہے. اور سماج کو صحیح رخ پہ لانا بھی ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو کیفیت ملک عزیز کی اور دیگر ممالک کی ہے اس میں سماج بگڑتا جا رہا ہے. اس بگڑے ہوئے سماج کے لیے ضروری ہے
کہ قرآنی تربیت کے اصول و ضوابط سے سکھائے جائیں اور اسے بتائے جائیں کہ اسلام کا مطمع نظر اور مقصد حیات انسانی کیا قرآن نے بیان کیے، اسی روش کو اپنایا جائے تاکہ انسان اس روش پر عمل کرتے ہوئے دین اور دنیا دونوں کی سعادتیں حاصل کر سکے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہی آخرت میں پائے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، کرنے والا اس کی جزا پا کے رہے گا اور ذرہ برابر برائی کرنے والا اس کی جزا اس کی سزا پا کے رہے گا۔ یعنی یہاں کتنا بھی انسان طاقتوں میں جھوم جائے، کتنا بھی انسان عہدوں پہ تکبر کرنے لگے، غرور کرنے لگے، جانا اسے 4 گز پر ہے اور رہنا اسے 2 گز زمین کی آزادی ہے۔ سوال لہذا ہمیں ایک اچھا سماج بنانے کے لیے سیرت آل محمد اور کردار آل محمد کو اپنانا ہوگا۔ عزائم فاطمیہ منانے کی دعوت علماء اعلام کی جانب سے خصوصیت سے دی گئی اور کہا گیا ہے کہ آپ عزائم فاطمیہ، یہاں تک رہبر مہذب کا فرمان ہے کہ اگر آپ کوشش کریں کہ شہادت والے دن اگر سرکاری افراد میں سرکاری جاب پر ہیں تو وہ 3 جمادی ثانیہ کے دن چھٹی کریں، یا 13 جمادی اولیٰ کو 75 دن والے روایت کے اعتبار سے کسی ایک دن چھٹی کریں اور کیجیے گا، اور ذکر سیدہ کریں، ذکر زہرا سلام اللہ علیہا کریں، اور اس دن وہ کام پہ نہ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس دن وہ کام پہ نہیں جائیں گے اور ذکر سیدہ کریں گے، یہ ذکر سیدہ ان کی محبت کی علامت ہوگا، اور اسے صحیفہ محبت میں مودت کہا جاتا ہے، اسے صحیفہ مودت میں محبت کہا جاتا ہے، اور شریعت کی روح سے اسی کا نام توجہ ہے۔ اور جب یہ پہلے دن عبادت کرنے کے بعد جب دوسرے دن اپنے اس علاقے میں پہنچیں گے جہاں وہ کام کرتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ میں پہنچیں گے سرکاری جہاں وہ کام کرتے تھے، تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی کل آپ کیوں نہیں آئے تھے، کل کیا وجہ ہوئی تھی؟ تب آپ کے لیے مودت کے بعد توجہ کے بعد تبرع کی ذمہ داری شروع ہوگی، اور آپ یہ بتائیں گے کہ کل نبی کی اکلوتی بیٹی کی شہادت کی تاریخ تھی، تو اگر مسلمان ہے تو گھبرا کے پوچھے گا کہ نبی کی اکلوتی بیٹی اسے بھی امت نے شہید کر دیا، تو نبی کی بیٹی کو تو ہم جانتے ہیں، اس کے قاتلوں کو نہیں جانتے، تو قاتلوں کی شناخت کروانا اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی کو محبت میں تبرع کہا جاتا ہے۔ ایک سوال اس طرح لوگوں تک پیغام بھی پہنچے گا، اور اس طرح لوگوں تک توجہ بھی پہنچے گا، اور اس طرح لوگوں تک تبرع بھی پہنچے گا۔ کیا حقیقت تبرع گالی دینے کا نام نہیں ہے، تبرع برا کہنے کا نام نہیں ہے، تبرع بروں کو برا بتانے کا نام، بروں کو برا بتانے کا نام تبرع ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب ہم بروں کو برا کہتے ہیں تو بروں ہی کو برا لگتا ہے، اچھوں کو برا نہیں لگتا، یہ قانون ہے، یہ فطرت ہے، اسی لیے لوگوں کو جو ہے وہ برا لگتا ہے۔ جب ہم قاتلوں کا پتہ بتاتے ہیں، نام بتاتے ہیں، تو انہیں برا لگتا ہے۔ اچھا آپ بتائیے، ہم نے تو نام بتایا تو حکومت نے برا نہیں مانا، لیکن کچھ حکومتیں تو ایسی ہیں جن کو نام بھی نہیں بتایا، صرف ایک نوحانی تو تھا، لعنت پر دشمن زہرا، پوری حکومت پاکستان نے مل کے اس نوحے پر پابندی لگا دی۔ آپ نے غور نہیں کیا، اس نوحے پر پابندی لگا دی۔ اس نوحے میں تھا کیا زہرا رسول کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا رسول کی بیٹی کی محبت میں یہ تقاضا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرنے والوں پہ لعنت کی جائے؟ سوال یہ ہے حکومت پاکستان کو اس نوحے پر بین کیوں لگانا پڑا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کے شجرے قاتلوں کے شجروں سے ایسا تو نہیں کہ حکومت کے شجرے قاتلوں کے شجرے سے ملتے ہیں، اس لیے کہ جب جب قاتلوں سے شجرے ملتے ہیں دنیا کو برا لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزا کا برا انہیں کو لگتا ہے جن کے باپ دادا قتل میں شریک ہیں۔ ایک دلیل سن لیجیے، آپ بیدار ہیں، بڑا اچھا سن رہے ہیں، آج موضوع بنا کے سن رہے ہیں اور شروع سے تبرع سن رہے ہیں، ذرا سا یہ جملہ بھی سن لیجیے، آپ غور فرمائیے گا۔ بہت مشہور ایک واقعہ ہے جس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور یہ واقعہ اس وقت سمجھانا بھی ضروری
نسل کھولے اپنے صاحب کا زہر اور اثر دکھانے لگتے ہیں. اس طرح سے داعش کے ٹکڑوں پر پلنے والے داعشی حضرات جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے, قرآن کو بدنام کر دیا, وہ لوگ کس طریقے سے آقائے حسین کی جلوسوں کی مجلسوں کی مخالفت کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, ذرا سا اس کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیوں کرتے ہیں اور کون لوگ کرتے ہیں. اگر حسین زیدی پاکستان کے ایک مشہور ذاکر ہیں اور اکثر فتویٰ کرام انہیں جو نکاح کو اپنی مجلسوں میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, کسی کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے کسی ممبر سے, وہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک بوڑھی سی عورت تھی, اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ حاجی نے بیت الحضر کیوں بنایا, لوگوں کو سجدہ کرنا کیوں تھا, کیوں کہتے تھے یا علی فاطمہ سے بھئی دین کو رویا کریں, علاج کو رویا کریں, کیوں ہمارے جلوسوں پہ پابندی ہے, کیوں ہماری مجلسوں پہ پابندی ہے, کیوں نوحے پر گلانے پر دشمن زہرا پر پابندی ہے. ان سب پابندیوں کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس واقعے کو ذرا سا غور سمجھیے. وہ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی, ایک ضعیفہ کی ضعیف خاتون تھی, اس کا ایک جوان بیٹا تھا. اس کے جوان بیٹے کو گاؤں کے دہشت گردوں نے, گاؤں کے گنڈوں نے, گاؤں کے ملچ اور خبیث لوگوں نے اس بڑھیا کے بیٹے کو قتل کر دیا. اب بڑھیا اپنا اس انصاف طلب کرنے کے لیے پولیس کے پاس گئی ہے بیان درج کرانے کے لیے, لیکن چونکہ گنڈوں کا اثر و رسوخ زیادہ تھا, ظاہر شریف آدمی کی رسائی اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی جلدی شریف آدمی کی ہوتی ہے. لہذا شرارت کرنے والوں نے, گنڈوں نے, دہشت گردوں نے, غلط لوگوں نے, گاؤں کے دبنگ لوگوں نے بظاہر دادا گیری کرتے ہوئے خالی کو بھی پیک کروا دیا, وہاں بھی اسے رویا نہیں درج کرنے دی. وہ کسی وکیل سے ملی کہ میرا کیس فائل ہو جائے تو اسے وکیل کی فائل نہیں دینے دیا, کیس کی فائل نہیں کرنے دیا. نتیجے کے طور پر نہ اسے عدالت سے انصاف ملا, نہ اسے پولیس سے انصاف ملا. جب اسے کہیں سے انصاف نہیں ملا, جب اسے کہیں سے انصاف نہیں ملا, آواز کم کر دو, یہ ٹھیک ہو گیا, سوال بڑے محبت. جب اسے کہیں سے انصاف نہیں ملا تو اب وہ بڑھیا کیا کرتے, وہ توجہ کیجیے گا, میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, واقعے کے پس منظر میں ایک تاریخ ہے, ایک حقیقت ہے جس کی جانب آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, غور فرمائیے گا. اس بڑھیا نے کہا کہ جب پولیس نے کوئی سنوائی نہیں کی, عدالت میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی, کوئی انصاف کہیں سے نہیں ملا, تو اس نے چوراہے پر بیٹھ کر روزانہ 1 گھنٹہ گریا کرنا شروع کیا. روزانہ 1 گھنٹہ چوراہے پہ بیٹھ جاتی تھی اور گریا کرتی تھی, روتی تھی, لگتی تھی, اپنے غم کا اظہار کرتی تھی. ظاہر ہے جو گنڈے تھے, جو دہشت گرد تھے, جن لوگوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا, وہ روزانہ اسے روتا ہوا دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے. آخر کچھ دنوں کے بعد ان دہشت گردوں نے اس گاؤں کے افراد کو, بچوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ اس عورت کا اس چوراہے پر بیٹھ کر رونا بند کروایا جائے. میں واقعے میں تاریخ کے لفظوں کو تو نہیں استعمال کر سکتا, مگر تاریخ کا چہرہ اس واقعے کے آئینے میں دکھا سکتا ہوں. اگر دیکھنے والوں کے پاس شعور ہو, بصیرت ہو, نظریں ہوں, تو ذرا سا اس تاریخ کے اس واقعے میں یہ جو ظاہری واقعہ ہے اس میں تاریخ کے چہرے دیکھنے کی کوشش کیجیے. سب دہشت گرد مل کے کہنے لگے بڑھیا کا رونا بند کیا جائے, یہ چوراہے پہ کیوں روتی ہے. گاؤں کے پنچوں نے, انصاف پسندوں نے, جو اب تک خاموش تھے, توجہ کیجیے گا, جو اب تک خاموش تھے, آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے, نہ پولیس میں جا رہے تھے, نہ عدالت میں جا رہے تھے, مگر اب ان کا ہلکا سا ضمیر بیدار ہوا. انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا, آپ نے قوت کا استعمال کیا, آپ نے دہشت کا استعمال کیا, آپ نے ان پر ظلم و ستم کیا تھا تو گارنٹری کی انصاف لینے نہیں دیا. اب جبکہ 1 گھنٹہ روزانہ اپنے بچے کو چوراہے پہ بیٹھ کے روتی ہے تو آپ کو اس کی گریا سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آنسو بھی اس کے ہیں, رونا بھی اس کا ہے, وجود بھی اس کا ہے, غم میں کھل بھی یہی رہی ہے, غم میں پگھل بھی یہی رہی ہے, رو بھی یہی رہی ہے. تمہیں اس کے آنسو کا برا کیوں لگ رہا, تمہیں توجہ سے جملہ سنیے گا, تمہیں اس کے رونے کا برا کیوں لگ رہا ہے, تم پریشان کیوں ہو, تم اس کا رونا بند کیوں کرواتے ہو. وہ تو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسکول سے اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو ہمارے بچے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ سنتے ہیں بابا یہ رو رہی ہے.
احساس ہوتا تھا کہ سیدہ رو کیوں رہی ہے، حکومت میں جا کے لوگ پوچھتے تھے کہ سیدہ رو کیوں رہی ہے، تو کیسے بتاتے کہ سیدہ کیوں رو رہی ہے. اسی لیے جب آج ہم جلوس لے کے نکلتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، تعزیہ نکلتے ہیں، علم لے کے نکلتے ہیں، ہمارا مانوی دفتر نکلتا ہے، تو وہی پتھر برساتے ہیں، وہی ڈھیلے برساتے ہیں، وہی آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی حملہ کرواتے ہیں. جو ان سے نسلیں پوچھتی ہیں کہ بابا یہ لوگ کس کا ماتم کر رہے ہیں، حسین کو مارا کس نے تھا، آل محمد پر بھی کس نے بنایا تھا، اپنی نسلوں کو کیا اس نے بتا دیں کہ انہی کے پاس جانا ہے جو ہمیں نہیں. لگتا ہے سیدہ روتی کیوں ہے، سیدہ گریہ کیوں کرتی ہے. علی نے بھی گریہ بند نہیں کروایا، بیت الحزن بنوایا. بہت ہی جگہ جملے پر علی نے یہ نہیں کہا سیدہ سے کہ نہ روئے، بلکہ رونے کے لیے سیدہ کے لیے بیت الحزن بنایا. مولا دشمن آ کے کہہ رہا تھا کہ رو کیوں رہی ہیں، آپ پوچھے سیدہ سے کہ رونا کم کر دیں، آپ نے بیت الحزن کیوں بنایا تھا، یہی تو بتانا تھا. اب تک شہزادی رو رہی ہیں، ان کو گوارا نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ ایک گھر بنا دوں تاکہ جب تک یہ گھر زندہ رہے گا فاطمہ کا گریہ زندہ رہے گا. جب تک بیت الحزن زندہ رہے گا تب تک فاطمہ کا گریہ زندہ رہے گا، فاطمہ کی آہیں زندہ رہیں گی، سیدہ کا اعلان زندہ رہے گا. ایک حکومت پاکستان نہیں، پوری دنیا کی حکومتیں بھی اگر لعنت پر دشمن زہرا کے نوحے پر پابندی لگا لیں تب بھی اپنے باپ دادا کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے. ایک اسلام کے نام پر حکومت قائم کرنے والے ڈھونگیوں سے اچھی وہ کافر حکومت ہے جس میں کھل کے لعنت کی جا سکتی ہے. جہاں دشمن پر، اور یہ بھی یاد رکھیے، جہاں دشمن پر لعنت کرنے سے کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس بھی نہیں پہنچتی. اس لیے کہ جب بھاونا ایجوکیٹڈ ہو جاتی ہے تو پھر جاہلوں کے سمجھ میں نہیں آتی. ایک سفر پڑھ دے محمد بھاونا کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. مشکل یہ ہے کہ بھاونا ملک کے عقید میں بھی ظاہر ہوتی جا رہی ہے، اور جب بھاونا ظاہر ہوتی ہے تو کبھی رنگوں میں بہکتی ہے، کبھی انگوں میں بہکتی ہے، کبھی فرقوں میں بہکتی ہے، کبھی مسلکوں میں بہکتی ہے. اس لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. جب ایجوکیٹڈ ہو جائے گی، تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بھاونا ہوتی کیا ہے، یہ آہت ہوتی کیسے ہے، یہ احساس موجود ہوتا کیسے ہے. جب تک انسان کو علم نہیں ہوگا، ساری مصیبت ہے جہالت. اور حکومتیں کبھی نہیں چاہتی کہ انسان علم والا ہو جائے، وہ چاہتی ہیں کہ یہ جاہل رہے تاکہ اسی طریقے کی حرکتیں کرتا رہے. اہل علم و اہل شعور کی ذمہ داری ہے کہ حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے اپنا ایمان اور اپنا کردار بچا کے چلیے. اس موڑ پر حالات ہمیں کردار اور ہمارے رنگ کو رنگنے کی کوشش کریں، کب بدنام کرنے اور برباد کرنے کی کوشش کریں. اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ علم پھیلاتے رہیں. میں نے صبح بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، کرپشن کے ماحول میں گرفت ہو جانا کمال نہیں ہے، بے ایمانوں کے درمیان ایماندار بن کی زندگی گزارنا کمال ہے. اور یاد رکھیے گا، دنیا کو بدمعلوم ہونا چاہیے. اگر نفرتیں جیت جاتی تو پیغمبر کی راہوں میں کانٹے بچانے والے جیت جاتے، نبی نہ جیتے. دنیا نے دیکھا ہے وہ کانٹے ختم ہو گئے، وہ قدم آج بھی زندہ ہے جس پر کانٹوں نے آبلے بچھائے تھے، جنہیں زخمی کیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے قدم زخمی بھی ہو جائیں تو زندہ رہتے ہیں، کانٹے اگر زندگی کا ثبوت بھی دیں تو مردہ ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا، اگر آپ نبی کی سیرت میں چل رہے ہیں تو آپ کے پیر بھی زخمی ہوں گے، آپ پر کا ملاج بھی زخمی ہوگا، آپ پر کوڑا بھی ڈالا جائے گا، آپ پر کچرا بھی ڈالا جائے گا، آپ پر غلاظتیں بھی پھینکی جائیں گی. مگر کردار محمدیت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو اس دور میں بھی یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا تاکہ دنیا کو بتاؤ نفرتیں جیتتی نہیں، محبت کبھی ہارتی نہیں. ایک سوال کرنے لہذا میرے عزیزوں، لعنت پر دشمن زہرا. سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ کیوں برا لگتا ہے لوگوں کو دشمنان زہرا پہ لعنت کرنا. حالانکہ ہم تو نام بھی نہیں لیتے، ہم تو کردار بتاتے ہیں، مگر پتہ نہیں پانی نشے میں کیوں مر جاتا ہے. جس کو برا لگنا چاہیے انہیں کیوں برا لگ جاتا ہے.
انہیں تاریخ معلوم ہے، شاید اس لیے برا لگتا ہے، کچھ زیادہ پڑھے لکھے اس لیے برا لگ جاتا ہے۔ اور دیکھیے میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ سیدہ کا ذکر پنجتن میں، بلکہ آپ غدیر کا ذکر کریں، آپ کربلا کا ذکر کریں، کوئی سا بھی ذکر کریں، آپ سارے ذکر میں سیدہ عالمیان کا ذکر جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یعنی ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے بزرگ خطبہ و ذاکرین سے، آپ غدیر پڑھ کر لوگوں کو شیعہ آسانی سے نہیں کر سکتے، آپ کربلا پڑھ کے لوگوں کو شیعہ آسانی سے نہیں کر سکتے، لیکن ایک سچے مسلمان کے سامنے سیدہ کے مسائل بیان کر سکتے۔ اگر سینے میں دل ہے اور دل میں زندگی ہے، مردہ ضمیروں سے تو اسلام بھی بات نہیں کرتا۔ اگر ضمیر زندہ ہے، ضمیر کی آواز زندہ ہے، تو پھر آپ یقین کیجیے سیدہ کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ۔ اور دلیل ہے میرے پاس، ایک بہت بڑے مناظر گزرے اسماعیل میرٹھی دیوبندی کو کہا جاتا تھا، یہ دیوبند سے فارغ تحصیل تھے اور مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کئی بڑے بڑے ذاکرین سے مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، مناقشہ کیا، اور اس میں وہ کچھ ذاکروں سے جیت گئے، شیعہ ذاکروں سے جیت گئے۔ میں عالموں کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کرتا کہ عالم سے مناظرہ نہیں جیتا جا سکتا، اس لیے کہ عالم علم حاصل کر کے آتا ہے، ذاکر صدری علم لے کر آتا ہے۔ تو جو صدری اور آبائی علم ہو اس سے پہلے تو پڑھی جا سکتی ہے، اس سے مناظرہ نہیں جیتا جا سکتا، اس لیے عالموں سے مناظرہ نہیں جیتا۔ ہوں گے بستی برادری کے کوئی ذاکرین جن سے انہوں نے مناظرہ کیا، وہ جیت گئے۔ تو اپنی ذاکری کے اپنے اس مناظرے کے بل پر جب وہ مناظرہ جیت گئے تو بڑی گاؤں میں بڑی خوشی ہونے لگی، کیونکہ اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق تھا، مناظرہ جیت چکے تھے اور بہت اپنے آپ پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ اور اسی فخریہ انداز میں عیش و طرب کی محفل سجی ہوئی تھی، مسرتوں کا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں جہاں انہیں کندھے پہ بٹھا کے لایا گیا، نعروں کے ساتھ استقبال کیا گیا، اور نہ جانے کتنی مالائیں پہنائی ہوئی ہوں گی، جیت کے عنوان سے ان کے گلے میں کتنے ہار ڈالے گئے ہوں گے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال ان کو لایا گیا، عزتوں سے نوازا گیا، اور جشن چل رہا تھا، چراغاں ہو رہا تھا، محفل ہو رہی تھی کہ اسی دوران کسی نے آ کے ان کو خبر دی کہ قبلہ ایک سید زادہ ہے، ہماری بستی کا بہت محترم بزرگ ہے اور سید ہے، اور وہ آپ بات کرنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، یوں تو ہر قسم کا غرور نقصان دہ، یوں تو ہر قسم کا غرور نقصان دہ ہے، ہر قسم کا غرور برا ہے، مگر بدترین غرور علم کا غرور ہے۔ مال کا غرور بھی غلط ہے، حسن کا غرور بھی غلط ہے، طاقت کا غرور بھی غلط ہے، کنوائی اور قبیلائی غرور بھی غلط ہے، سارے غرور غلط ہے۔ کبر اچھی چیز نہیں ہے، تکبر اچھی چیز نہیں ہے۔ الکبر رضا اللہ، تکبر اللہ کی رضا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ رضا الہی کو کھینچتا ہے، اور رضا الہی کو کھینچنے سے اللہ راضی نہیں، غضبناک ہوتا ہے۔ اس لیے تکبر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مگر سب سے بدترین تکبر ہے علم کا تکبر، علم کا غرور۔ اس لیے کہ ہر غرور جھٹکا کھا کے سنبھل جاتا ہے، یہ علم کا بڑا نادانی کا غرور ہے۔ یہ جب کسی ترم خواہ کو پیدا ہو جائے تو پھر اچھا بھلا آدمی عقیدوں سے بہتر نظر آتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ علمی اور غرور علمی اور غرور علم یہ سب سے خطرناک مرض ہے۔ خدا نہ کرے کسی خطیب میں، کسی وائز میں، کسی ملا میں، کسی عالم میں، کسی مجتہد میں، کسی مرد وقت میں غرور علمی پیدا ہو۔ خدا نہ کرے کہ غرور علمی پیدا ہو جائے، اس لیے کہ غرور علمی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ پھر انسان کو راہ راست پر آنے نہیں دیتا، یہ بھٹکاتا ہی رہتا ہے جب تک کہ خدا اس کو ہدایت نہ دے۔ توجہ کیجیے گا، اس لیے اس مرحلے پر غور فرمائیے۔ غرور علمی میں مبتلا ہوئے، جیسے کسی نے آپ نے کہا ایک سیدزادہ ہے، آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہے، وہ ان کے چہرے پہ پیشانی پر بس غصے کے آثار نمودار ہو گئے، چہرہ بدمناک ہو گیا، کہا جاؤ بگاؤ اس کو، دو گالی دی پنجابی زبان میں موٹی سی، اور کہا کہ اس کو بگاؤ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے، یہاں جشن چل رہا ہے، خوشی کا ماحول ہے، ابھی کلاکاروں کو ہم نے ہرا تو دیا، کس بات کا یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ آنے پر توجہ کیجیے گا، جیسے ہی اس شخص نے یہ پیغام دیا جس نے پیغام دیا تھا، جیسے ہی اس عالم کے، اس ذاکر کے، اس عالم کے یہ جملے، مناظر کے یہ جملے سنے، فوراً کہنے لگا جملہ شاید آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا تھا۔
میں نے کہا تھا کہ ہماری بستی کا معزز ہے، معتبر بندہ ہے اور سید زادہ ہے۔ سید زادے کا مطلب ہے کہ اولاد سیدہ زہرا میں سے ہے۔ آپ کے علم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اولاد فاطمہ کی اس طرح سے توہین کریں۔ اگر آپ کو بات نہیں کرنی ہے تو نہیں کیجیے، مگر وہ سید کی اگر آپ توہین کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہم نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ آپ کی ساری عزتیں اسی لیے تو ہیں کہ آپ سیدہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ہو جائے دین رسول اور دین سیدہ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی ساری عزت اسی وجہ سے تو ہے۔ تو اگر آپ اولاد فاطمہ کا احترام نہیں کرتے تو ہم یہ بھول جائیں گے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں۔ اس لیے ذرا لب و لہجے پر کنٹرول کر کے جواب دیجیے اور لوگوں کا احترام کرنا سیکھیے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا اب اسے احساس ہونے لگا کہ واقعی میں نے تو غلطی کر دی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ اسے، ہم بھی تو دیکھیں کتنا پڑھا لکھا ہے، وہ آدمی کتنا سمجھدار ہے جو ہم سے پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ جب میں سارے مناظرے جیت چکا ہوں تو اس سے دو باتیں کرنے میں کیا ہے؟ اب غور کیجیے گا، وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد عالم دین ظاہر ہے کہ چونکہ علامہ اسماعیل میرٹھی عالم ہیں، ان کے سامنے دستے ادب جوڑ کے کہتا ہے کہ آپ عالم ہیں، میں تو گاؤں کا سیدھا سادہ جاہل کسان آدمی ہوں، مجھے کچھ آتا واتا نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے آپ نے بڑے مارکے سر کیے، میں آپ سے صرف 2 سوال کرنا چاہتا ہوں اور 2 سوالوں کا جواب آپ مجھے ہاں اور نہیں میں دیں گے۔ میرا دعویٰ آپ یاد رکھیں گے کہ سیدہ کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کیا ہے؟ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ سیدہ کی مصیبتیں اور عظمتیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو زندہ ضمیر مسلمان دائرہ اسلام و تشیع میں داخل ہو جائے گا۔ یہ میرا دعویٰ، اس دعوے پہ دلیل سن لیجیے۔ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اسے بلاؤ۔ جب وہ آئے انہوں نے کہا حضور آپ عالم ہیں، میں جاہل آدمی، میں عام آدمی، لیکن میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ان 2 سوالوں کے جواب میں آپ کو ہاں اور نہیں میں جواب دینا ہے، یس اور نو۔ مجھے دلیلیں نہیں چاہیے، مجھے براہین نہیں چاہیے، مجھے تفصیلات نہیں چاہیے، مجھے تفصیلات نہیں چاہیے، مجھے آیات نہیں چاہیے، مجھے روایات نہیں چاہیے، مجھے تاریخی حوالے نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا ہے، صرف یس اور نو، ہاں اور نہیں میں جواب آپ کو دینا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ کیا ٹھیک ہے، پوچھیے، بات طے ہو گئی۔ کہا آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا سیدہ نساء العالمین حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا اپنا حق مانگنے دربار خلافت میں گئی تھی یا نہیں؟ صرف یہ بتائیے کہ گئی تھی یا نہیں۔ اس نے کہا تاریخ یہ کہتی ہے، روایات یہ کہتی ہے۔ اس نے کہا کہ بلا طے ہو چکا ہے، نہ تاریخ پوچھنی ہے، نہ روایات پوچھنی ہے، نہ تفصیلات، نہ ادلہ، نہ براہین، نہ تاریخ، نہ جغرافیہ، کچھ نہیں۔ یس اور نو، گئی تھی یا نہیں؟ مجھے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا ہے، ہاں اور نہ میں جواب دے دیجیے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ کچھ مجھے پوچھنا نہیں، صرف آپ کی ہاں اور نہ پہ میرا جواب ہے۔ اس نے کہا ہاں گئی تھی۔ پر جیسے اس نے کہا گئی تھی، اب سید کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ دنیا آنسوؤں کی قیمت نہیں جانتی، یہی تو آنسو ہے جو اسلحہ بن جاتا ہے، زندہ زمین کے ضمیر پر وار کر کے اسے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ جب دبائی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ بس اب ایک جملے میں اور جواب دے دیجئے، ایک سوال کا جواب اور دے دیجئے۔ جب سیدہ عالمین اپنا حق مانگنے کے لیے دربار خلافت میں گئی تو کیا دربار خلافت نے رسول کی ایک لوٹی بیٹی کو اس کا حق دیا یا نہیں؟ حق دیا یا نہیں؟ دیا یا نہیں؟ بس صرف یہ بتا دیجئے کہ دیا یا نہیں۔ علامہ اسماعیل میرٹھی نظریں جھکائی، نظریں جھکا کے سوچنے لگے کیا بولوں، کیا جواب دوں، کیا بتاؤں۔ ابھی نظریں جھکی ہوئی تھی، سوچو وچار میں ڈوبے ہوئے تھے، خیالات میں ایول تھے کہ کیا کروں، کیا جواب دوں۔ اس خیالات میں کھوئے ہوئے تھے کہ اب جیسے ہی انہوں نے نظر اٹھائی، کیا دیکھا؟ لوگوں کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، غصے سے سب کے چہرے سرخ ہو چکے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، کسی نے ہاتھ میں تلوار لی ہے، کسی نے ڈنڈا لیا ہے، اور سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ بلا ان ذلیل ذاتوں کا نام بتاؤ جس نے سیدہ طاہرہ کا حق نہیں دیا۔ آپ صرف ان کا نام بتائیے کہ جنہوں نے حق نہیں دیا۔ علامہ اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں کہ میں شرم سے گڑ گیا کہ میں ان کو کیسے بتاؤں ان کے نام، اور جن کے ناموں پر اب تک میں مناظرہ جیت کر آیا تھا، ان کے دلوں میں سیدہ کی محبت دے کے مجھے شرم آنے لگی، مجھے احساس ہونے لگا جب یہ جاہل ہو کہ سیدہ میں اتنی
پاکستان پر ایک مناظرہ ہوا تھا، کسی باغ فتح کو لے کے ایک مناظرہ ہوا، اہل سنت والجماعت کی بڑے بڑے علماء بیٹھے، شیعوں کے بڑے بڑے علماء بیٹھے، جب مناظرہ شروع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم دونوں مناظرہ کریں گے، نتیجے پر پہنچیں گے تو کس کو بلائیں، فیصلہ کون کرے گا کہ ہم پر کون ہے، باطل پر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کون حق پر تھا، اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو بلایا جائے۔ پتہ چلا پاکستان میں ایک جج صاحب ہے، ان جج کو بلایا گیا، جن جج کا تعلق سکھ پریوار سے تھا، سکھ تھے یعنی سردار تھے، سردار جی کو بلایا گیا، چونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، جج تھے اپنے زمانے کے، ان کو بلایا، ان کو بلانے کہا کہ ہم مناظرہ شروع کرتے ہیں، ہم سیدہ کے حق پر بحث کر رہے ہیں، آپ اپنی رائے اور اپنا فیصلہ تمام دلیلوں اور گواہوں کے سننے کے بعد پیش کیجیے گا۔ سردار جی نے کہا ٹھیک ہے، دونوں فریق بحث کرتے رہے، ادھر سے بھی دلیلیں جاتی گئی، ادھر سے بھی دلیلیں آتی گئی، دونوں دلیلوں کے رد و عرض کے بعد جب دونوں فریق خاموش ہو گئے، سردار جی سے کہا کہ آپ بتائیے آپ کا فیصلہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا دلیلوں کی روشنی میں تو سیدہ کا حق ثابت ہے۔ اب توجہ سے جملہ سنیے گا، دلیلوں کی روشنی میں تو سیدہ کا حق ثابت ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سکھ سمودائے کے لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کی بیٹی، اگر ہمارے لیڈر کی بیٹی ہماری پراپرٹی پر ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ یہ میرا حق ہے تو یقیناً اس کا حق نہیں ہے، مگر ہماری غیرتیں یہ گوارا نہ کریں گی کہ سرکار کی بیٹی ہم سے پراپرٹی مانگے اور ہم دینا، اس کا حق دینا تو دور کی بات ہے، اگر وہ ہم سے ہماری جانیں بھی مانگے تو دے دیں گے، تو کیسے مسلمان ہو؟ سیدہ حق مانگتی رہی، تم دینے کو تیار ہو؟ ایک سوال کرتے کیسے مسلمان ہو؟ سیدہ حق مانگتی رہی، یقیناً اگر کوئی واقعاً سیدہ سے محبت کرتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے تو یقین جانیے اسے حق دینا پڑے گا اور حق دینا چاہیے، لہذا اسی بنیاد پر دیکھیے حق ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں سیدہ کو حق نہیں چاہیے، اس حقیقت دنیا کو ظالموں کے چہرے سے نقاب ہٹائیے، جس کے ہاتھوں کا دھون ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہو، جس کے گھر کی کنیز مٹی کو سونا بنانے کا ہنر جانتی ہو، اسے باطل پدر کی جاگیر نہیں چاہیے تھی۔ اگر یہی جاگیر روز در زہرا پر فقیر بن کر آئے ہوتے تو شہزادی نے دان میں دے دیا ہوتا، مگر چونکہ ظالم بن کر آئے تھے اس لیے در سیدہ سے میں ظلم کو پناہ نہیں دی جا سکتی، ظلم کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے میرے تو غور کیجیے گا، میں آپ کو فکر کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک دوست نے مجھ سے خواہش کی اور پہلے میں نے شاید کبھی آپ کو بتایا تھا کہ سیدہ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، آج انہوں نے کہا کہ اس بات کو بتا دیجیے کہ سیدہ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ تو یہ میں پڑھ چکا ہوں جملہ، اور ظاہر ہے کہ پٹنہ میں اتنی بار الحمدللہ آنا جانا ہوتا اور آپ کی اتنی محبتیں ہیں کہ آپ یہ یاد نہیں رہتا کہ کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا ہے، تو جو یاد رہتا ہے کہ یہ پڑھ چکا ہوں اسے ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر خواہشوں کا احترام لازم ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر مجلس میں ہر آدمی موجود نہیں ہوتا اور ہر بات ہر آدمی تک نہیں پہنچتی، تو افادے کے لیے یا تکرار کے لیے، اور آپ تو بہرحال تکرار کے آدمی روزانہ اشعار کو تکرار کی صورت میں سنتے ہیں، تو کبھی کبھی خطابت کے گوشے بھی تکرار میں سن لیا کیجیے، اور اگر تکرار عیب ہوتی تو خدا ایک ہی آیت کی تکرار کو بیائی آدھا ربکما تو کذبان سے 31 مرتبہ نہ، اس لیے تکرار بھی ضروری ہے تاکہ وہ ذہن میں آ جائے، اور بسا اوقات اگر آپ غور کریں تو یہ دوسرے مذہبوں نے کیا ہے کہ ایک ہی سیریل اور ایک ہی دھارا واہک کو ہر زمانے میں دکھاتے ہیں تاکہ ان کے مذہب کے اصول و آئین ہر نسل تک پہنچ جائیں۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ قاتلان سیدہ زہرا کی سیرت کیا تھی اور سیدہ کی سیرت کیا تھی، یہ ہر زمانے میں بتاتے رہیں تاکہ جس دور میں بھی مسلمان عقلی طور پر بالغ ہو جائے، اس کا شعور بیدار ہو جائے، اسے قاتل اور مقتول کے درمیان فرق نظر آ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ باتیں بتائی جائیں، اور تکرار ہو تو ذرا تکرار بھی محسوس کیجیے، اس کو برداشت کیجیے، بہرحال اچھی باتیں ہو تو تکرار بھی اچھی لگتی۔ فذکر ان نفعت الذکر، ان کو تذکر کرو، یاد دہانی کرو، اس لیے کہ یاد دہانی کرانے میں بہت فوائد ہیں، وہ عمل کی یاد دہانی ہو یا عقیدے کی یاد دہانی ہو، دونوں انشاءاللہ مفید ہوگی۔ یہ سوال کیا تھا ایک زمانے ہمارے دوست نے مجلس
شبہات کے جواب ہم نے نکالنے کی کوشش کی. صاحب نے پڑھا تھا اور بات معقول تھی، لیکن اس کو وضاحت شاید نہیں کر پائے تھے. وقت کی قلت کی وجہ سے مجلس کا وقت کم ہوتا ہے تو بہت سی باتیں آدمی شبہ چھوڑ دیتا اور بیان نہیں کر پاتا. حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ مجلس میں شبہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے شبہ چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے تو آپ مر گئے تو بھی وہ شبہ باقی رہ جائے گا، اور مومنین میں سے خدا نخواستہ سے کوئی چلا گیا تو وہ بھی اس شبہ کو لے کے چلا جائے گا. اس لیے ایک مجلس میں ایک شبہ بیان ہو تو اس کا جواب بھی بیان کر دیا جائے. توجہ کیجیے گا، شبہ یہ ایجاد کیا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام سے جب کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یا علی ہم سے سیدہ کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے در دولت پر جائیں اور سیدہ سے معافی مانگیں. ایک صاحب نے سوال یہ کیا کہ علی نے مولا نے اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ ایک جملہ محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کیجیے. ہمارے سماج میں اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کسی ایک سوال ہمارے سماج میں اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کی آنے سے صاحب خانہ کو زوجہ کو اذیت ہوگی تو کوئی بھی آدمی اس آدمی کو گھر پہ نہیں آنے دے گا جس کے آنے سے اذیت ہو. چلیے دوسری بات کو اور چھوڑ دیجیے گا اور آسان کر دوں اس جملے کو محسوس کیجیے گا. اہل شعور بیٹھے ہیں اور عظیم آباد کا باوقار ادبی مجمع بیٹھا ہے، اس لیے ادبی لطیف اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے. اگر دو بھائی ہیں اور ان میں سے ایک بیوی ہے ایک کی بیوی ہے اور دیور اور بھابھی میں لڑائی ہو جائے، دیور اور بھابھی میں لڑائی ہو جائے اور بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ اگر تمہارا بھائی گھر میں آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا، تو یہ سماج بھائی کو بھائی سے دور کرتے ہوئے اسے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. اور نہیں کیا آپ نے بھائی سے منع کر دے گا کہ بھائی بیوی ناراض ہے تم گھر پہ مت آنا. یہ ہے ہمارا سماج. اور کیجیے گا یہ ہے ہمارا سماج. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اب جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے. عظیم آباد کا ادبی مجمع بیٹھا ہے اس لیے بڑے آسانی سے لطیف اشارہ کر کے میں گزر جاؤں گا. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے کہ بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ زوجہ کی نافرمانی باقی رہے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں، تم گھر پہ نہیں آنا. یاد رکھیے گا جس سماج میں خون کے رشتے پانی ہو جائے اور پانی کا رشتہ سب پہ چڑھ جائے وہاں رشتوں کی آبرو نیلام ہو جاتی ہے. وہاں رشتوں کی آبرو نیلام ہو جاتی ہے. اور ایک جملہ کہنے کو دل جاتا ہے یا علی ہمارے سماج میں تو بھائی بھائی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ نے تو بمبئی والے بھائیوں کو آنے کی اجازت دے دی. جملہ یعنی آپ نے تو بڑے بڑے لوگوں کو آنے کی اجازت دی. ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کہا یہی تو دنیا کو بتانے. غور کیجیے گا لیکن توجہ ہونے کا علی نے اجازت کیوں دی؟ میں نے اجازت اس لیے دے دی کہ اگر میں اجازت نہ دیتا تو روز محشر یہ مالک کی بارگاہ میں کہہ دیتے پروردگار ہم تو سیدہ سے معافی مانگنے جا رہے تھے، علی نے جانے نہیں دیا. اس لیے میں نے چاہا کہ تم چلے جاؤ تاکہ فیصلہ وہیں ہو جائے. اور جب یہ گئے تو سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. صحیح صحیح کتابوں کی روایت ہے خرجت فاطمہ من هذه الدنيا من الدنيا وهي غاضبة عليهما. شہزادی اس دنیا سے چلی گئی اور دو لوگوں سے غضبناک رہی. یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. توجہ کیجیے گا اس کا مطلب ہے کہ سیدہ تو لوگوں پر غضبناک ہوئی اور غضب کے عالم میں چلی گئی اور سیدہ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. اب غور کیجیے گا جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال تھا نا کہ سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا. وہ ساری تفصیلات میں چھوڑ رہا ہوں. جو لوگ اشتہار کرتے ہیں کہ سیدہ کے سلام کا واجب جواب واجب تھا، انہوں نے جواب. اب جن لوگوں کو آبدس لینے کی تمیز نہیں ہے وہ بتائیں کہ کیا محمد کے واجب کیا ہے. اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے وہ چلے عقیدوں کے مسائل حل کرنے تو بتائیں کہ کیا واجب ہے. ان پہ جو واجب ہے وہ ان پہ واجب رہنے تو تم اپنے واجب ادا کرو، یہی بہت ہے. ان کے واجب پہ بحث نہ کرو. اشتہار بھی مقابلے نص
اجتہاد فی النص ہوتا ہے، فی مقابل نص نہیں ہوتا. سیدہ مکمل نص ہیں، ان کے سلسلے میں آپ کو اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں جتنا روایات سے واقعات سے آپ کو ملتا ہے تلمیحاً اشارتاً اسے بیان کر سکتے ہیں، مگر ذمہ داری کیا تھی سیدہ کی وہ سیدہ جانے اور ان کی ذمہ داری جانے. ہمیں اس پر لڑکشائی کی اجازت نہیں ہے. دائرۂ تخیل حد پرواز اس مقام پر عاجز نظر آتا ہے. فکر کے پروں میں اختیار پیدا ہوتی ہے، افکار کے قدم لرزہ ہونے لگتا ہے کہ کیسے سیدہ کی اس کیفیت کو بیان کیا جائے کہ کیوں جواب نہیں. جب مجھے چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے، میں جلدی سے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں. سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ توجہ کیجیے گا. ایک شخص ایک واقعے کے ذکر میں جواب ہے، اس بات کو یہی روکیے گا اور جواب تک میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. ایک شخص ہمارے چھٹے امام کا جو جہاں تک مجھے یاد ہے ان کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرا رہبر آپ کے ساتھ، میری تلوار آپ کے ساتھ، میری قوم آپ کے ساتھ، میرا قبیلہ آپ کے ساتھ، میرا پورا خاندان آپ کے ساتھ، آپ قیام کیجیے، حکومت کے لیے لڑیے، اٹھیے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. امام نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ایک تنور جلد آتا ہے، امام نے کہا جلدی ہوئے تنور میں کود جاؤ. اور سوچا مولا میں تو آپ کو حکومت دلانے آیا تھا، آپ تو مجھے آگ میں وسرجن کیے دے رہے ہیں، مجھے شولوں کے حوالے کیے دے رہے ہیں. امام نے کہا بھائی مجھے جان دینے کی کہہ رہا ہے، تلوار حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے، کود جا. بہرحال یہ آئیں بائیں ہونے لگا. اتنی دیر میں جناب ہارون مکی آئے، انہوں نے آپ کے پاس سلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام. امام نے کہا علیکم السلام یا ہارون مکی، تم پر بھی سلام ہو، آؤ جب آ گئے تو جلدی آؤ، یہ تنور جل رہا ہے اس میں کود جاؤ. ہارون مکی نے آؤ دیکھا نتاؤ دیکھا، جیسی حکم امام کو اوبے ٹو آرڈر، اسی کو تو کہتے ہیں اتباع کرنا ہے. حکم دے دیا ہے، اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کیوں کود جاؤں، یہ کون ہے، معاملہ کیا ہے. یہ کیوں اور کیا جہاں آتا ہے وہاں ایمان کا استحکام نہیں ہوتا. محبت کے تقاضے کیوں اور کیا نہیں ہے، بس حکم امام پایا تنور میں کود گئے. جیسے ہی تنور میں کود گئے امام نے اس سے کہا اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دے. اب تو کیفیت ہیں لیکن واقعات سماج میں سنانے سے فائدہ نہیں ہے جب تک واقعات کی نتیجہ گیری نہ کی جائے اور ان واقعات سے اسباب نہ بتائے جائیں کہ اس سے سبب کیا ملتا ہے. تو سبب کیا ہے اس واقعے میں سن لیجیے. دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ اس واقعے میں ہیں. میں بہت آسان زبان میں سمجھاؤں گا. جس سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ روزمرہ میں یہ واقعات کی کیفیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے چاہنے والا جو تنور میں کود گیا، ایک ہے چڑھانے والا جو امام کے پاس بیٹھا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، میرا تلوار، میرا رہبان، میری قوم، میرا قبیلہ، میرے ووٹ، میری پارٹی، میرا ووٹ، میرا سب کچھ آپ کے سمرتھن میں ہے. سمپورن اوقات آپ کے میں کر رہا ہوں، مکمل طور سے آپ کو یوگدان کر رہا ہوں. پورن بہمت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس سے اچھے لفظ میرے پاس پورن بہمت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ اٹھیے، قیام کیجیے، معاملے کا تنور میں کود جاؤ. یہ چڑھانے والا ہے، وہ چاہنے والا ہے. پر سماج محسوس کرے آپ کے پاس دو لوگ ہمیشہ آتے ہیں، چاہنے والے بھی آتے ہیں، چڑھانے والے بھی آتے ہیں. یہ تمیز پیدا کرنا ضروری ہے کہ کون آپ کو چڑھا رہا ہے، کون آپ کو جا رہا ہے. کیسے تمیز پیدا کریں گے؟ امام نے بتایا چڑھانے والا لمبے لمبے دعوے کرتا ہے، دلیل نہیں دیتا. چاہنے والا دلیل دے کے کود جاتا ہے، دعوے کچھ نہیں کرتا. چڑھانے والا اچھا کیفیت محسوس کر لیجیے. ایک جملے میں قسم خدا کی کمال خطابت نہیں، کمال ذوق سماعت یہ کہ میں آپ کو بیٹھے بیٹھے مدینے کی سیر کرا دوں. قبل دو جملوں سے اگر میں آپ کو مدینے پہنچا دوں تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ محبت سے نوازیے گا. اور کمال خطابت یہ نہیں کہ سب کچھ بتا دیا جائے تب آپ اور بات کریں. کمال خطابت یہ کہ میں اشارہ کروں یہاں کا اور آپ پہنچ جائیں وہاں. نہیں ہو گیا آپ نے دو بندے، ایک چاہنے والا ایک چڑھانے والا. چاہنے والا کہاں ہے؟ آپ کے شولوں میں. چڑھانے والا کہاں ہے؟ عصمت کے پہلو میں. چڑھانے والا عصمت کے پہلو میں، چاہنے والا آپ کے شولوں میں. یہ بتاؤ مطمئن کون ہے، مضطرب کون ہے؟ جو آپ کے شولوں میں مطمئن ہے.
مگر مستعد رہے گا اور آسان کر دوں. وہ آگ کے شعلوں میں ہے پر جل نہیں رہا ہے. یہ حکمت پاک کہتا ہے مگر جل رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ عصمت کی صحبت جب زندگی میں جلانے سے نہیں بچاتی مرنے کے بعد کیسے بچا سکتی ہے؟ وہ آگ کے شعلوں میں ہے مطمئن ہے. دیکھیے اس پورے ایپیسوڈ میں اس پورے واقعے میں آپ دعویٰ نہ بھول جائیے گا کہ میں کہا ہوں. جواب کیوں نہیں دیا یہ ذہن میں رہے گا, اس لیے واقعہ سنتے چلے جائیے. ہارون مکی کہاں؟ تنور میں, آگ کے شعلوں میں. ہاں, چڑھانے والا کہاں؟ اس پر کے پہلو میں. امام نے اس سے کہا کہ تنور کھول, اس نے تنور کھولا. ہارون مکی تسبیح پڑھتے ہوئے برآمد ہوئے. امام نے اس سے پوچھا چڑھانے آیا تھا, ایسے چاہنے والے کتنے ہیں؟ اس نے کہا مولا اس کے سوا کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ وقت کا امام, جملہ سنیے, وقت کا امام یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس دن 313 ہارون مکی پیدا ہو گئے ہم قیام کے لیے آمادہ ہو گئے. اس لیے محبت اگر کرنا ہے تو کی طرح کرنا. جہاں کود پڑھنے کا مقام آئے کود پڑھنا. میں نے چشم تصور القبلہ واقعہ تو ختم ہو جاتا ہے مگر خطابت کی چشم تصورات کبھی ختم نہیں ہوتے. جیسے ایک عمارت بن رہی ہو اور کہیں کسی سماج میں کسی کا روزہ بن رہا ہو تو اس کی تعمیر جلدی ختم نہیں ہوتی. تعمیر تو ختم ہو جاتی ہے, سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس سے زیادہ تو میں نہیں کہوں گا, آپ سمجھدار لوگ کہ سلسلہ کہاں تک چلتا رہتا ہے وہ آپ سمجھیں. ایسے ہی خطابت میں تصورات ختم نہیں ہوتے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا چشم تصور میں حضرت ہارون مکی کے قدموں کا بوسہ لیا اور قدم بوسی کرنے کے بعد میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ کی معرفت پہ میری جان قربان ہو. آپ کے چشم تصور میں حاضر ہوا ہوں, میرے چشم تصور میں حاضر ہوا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بس اتنا بتا دیجیے, اس عرفان کی منزل کو تو ہم نہیں پا سکتے مگر آپ کے قدموں کی تھوڑی سی خاص دے دیجیے تاکہ آنکھوں میں لگا لے اور ہمارا بھی رہوار شعور کچھ آگے بڑھ جائے, معرفت کی کچھ منزلیں طے کر لے, معراج کے کچھ ارتقائی درجے دیکھ لے. بس ہمیں صرف اتنا بتا دیجیے آپ کہ آپ آئے, امام نے کہا کود جا, آپ کود گئے. کچھ تو پوچھ لیتے, کچھ تو معلوم کر لیتے. تنور بڑا رہا تھا, آگ چل رہی تھی, آپ فوراً کود کیوں گئے؟ اگر جواب سمجھ میں آ جائے تو جواب سمجھ میں آ جائے گا. اگر یہ جواب سمجھ میں آ جائے تو جواب نہ دینا سمجھ میں آ جائے گا. اس نے کہا تم نے غور نہیں کیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا میرے واقعے پر پھر سے غور کرو. معاملہ کیا ہے؟ اسے چھوڑ دو جو منافق امام کے پہلو میں بیٹھا ہے. منافق کی بات مت کرو, ایمان کی بات کرو. میں آیا, میں نے امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا. جسے وقت کا امام سلامتی کی دعا دے دے سمجھ میں آیا. اگر سیدہ نے جواب دے دیا ہوتا اپنی اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں. میں تقریب ذہنی کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں. کسی نے جب میں نے واقعہ پڑھا کہ صاحب نے کہا کہ پھر تو کیا معصوم کسی کو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے تھے, یا جس کو بھی جواب دیتے تھے وہ محفوظ رہ جائے گا. ہر وقت کا سلام الگ ہے, موقع کا سلام الگ ہے.
آپ کو غور مل گیا. دیکھیے ریاض راجستھان کی بھی رسم ہے اور یو پی کی بھی ہے. بہار کی مجھے نہیں معلوم, خدا کرے یہاں بھی ہو. اچھی رسمیں تو اچھی جگہ ہونی چاہیے. رسم یہ ہے کہ اگر داماد روزانہ سسرال جائے اور ساسو ماں کو سلام کرے تو اسے کچھ ملتا نہیں. لیکن اگر وہ عید والے دن جائے, اگر وہ عید والے دن جائے تو ہمارے یہاں ایک ناریل 500 روپے حسب استطاعت کچھ چیزیں شیرنی اسے دی جاتی ہے. ہم نے پوچھا یہ تو داماد صاحب روز آتے تھے, انہیں روز تو سلامی کا عوض کچھ ملتا نہیں تھا, یہ آج عید کے دن سلامی کیوں ملی ہے؟ کہ روز کا سلام اور ہے, موقع کا سلام اور ہے. روز کا سلام اور ہے, موقع کا سلام اور ہے. اب نہ کہیے گا سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا, امام نے جواب دیا تو وہ محفوظ ہے. روزانہ جو امام سے سلام کرتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہے. جو لوگ در صحرا میں معافی مانگنے آئے ہیں ان کے سلام کی نوعیت کچھ اور ہے. وہ معذرت مانگنے آئے ہیں نا, وہ معافی مانگنے آئے ہیں نا. اس سلسلے کو ختم کرو, ایک جملہ اور سن لیجیے, ایک گوشہ اور سن لیجیے. سوال یہ ہے, ویسے تو وکالت نہیں کرنی چاہیے مجھے, الیاذ باللہ نعوذ باللہ, لیکن کیا کروں, کبھی کبھی مجرم کے جرم کی سنجیدگی کو بیان کرنے کے لیے مقابل کی دلیلوں کو تقویت دینا ضروری ہوتا ہے. بس معذرت کرتے ہوئے خدا رسول کی بارگاہ میں وکالت کرنے لگا ہوں, سیدہ عالمیان کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا ہوں, بی بی آپ کا درد وہ درد ہے جس سے چاند آیا چاندنی لے گیا, سورج آیا روشنی لے گیا, ستارے آئے ضیائیں لے گئے, کائنات کا ہر فقیر اس دروازے پر آیا دھنوان بن گیا, ہر فقیر بادشاہ بن گیا. جس نے علم مانگا اسے علم ملا, جس نے اولاد مانگی اسے اولاد ملی, جس نے معرفت مانگی اسے معرفت ملی, جس نے تقویٰ مانگا اسے تقویٰ ملا, جس نے جو اجالا مانگا آپ کی تحریر سعادت میں اس کے دامن میں وہ ساری سعادتیں رکھ دی. آپ کے دروازے پہ دو فقیر کافرے گدائی لے کر آئے ہیں. حقیقت میں ان کی حیات کانٹوں سے بھری ہے اور دنیا کی حیات انہوں نے کانٹوں سے بھری ہے, مگر سیدہ آپ رسول کی بیٹی ہیں, ان کے کافرے گدائی میں دو معذرت کے پھول رکھ دیجیے. ان کے کافرے گدائی میں دو معذرت کے پھول رکھ دیجیے, انہیں معاف کر دیجیے. آپ کا دروازہ تو سب کو معاف کرتا ہے, آپ کا دروازہ تو سب کو عطا کرتا ہے. جب آپ سب کو معاف کرتی ہیں, یہ دو بندے اور آئے ہیں, انہیں بھی معاف کر دیجیے. انہیں نہ معاف کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ میرے ذاکر ذرا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کر. جو دروازے پہ فقیر کا سے گدائی لے کر آئے ہیں نا, وہ ظلم کے پیکر بن کر آئے ہیں. توجہ کیجیے گا, یہ کبھی ظلم کا پیکر بن کر آئے تھے, یہ کبھی ظلم کا پیکر بن کر آئے تھے. اس لیے اگر آج در عدالت سیدہ سے ظلم کو معاف کر دیا گیا تو پھر کل خونی آئے گا, پھر شمرا آئے گا, پھر یاد آئے گا, پھر آئے گا, پھر آئے گا, پھر بدام آئے گا. اس طرح قاتلوں کی بھیڑ لگتی رہے گی, ظالم آتے رہیں گے. اس لیے سیدہ پہلے ہی دن ظالموں کو رسوا کر کے نکال دے کہ قیامت تک کسی ظالم کی کوئی ہمت نہ ہو سکے. پھر کسی ظالم کی قیامت تک ہمت نہ ہو سکے. یہ در صحرا پر آئے, یقیناً در صحرا عطا کا سمندر ہے, مگر یہاں ظلم کو پناہ نہیں دے سکتی. اگر آج سیدہ نے ظلم کو پناہ دے دی, مظلوموں کی آہوں کا خاتمہ ہو جائے گا, نظام ظلم بالاتر ہو جائے گا. ظالم کو پناہ مل گئی تو ظالموں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے, مظلوموں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. اس لیے رسول کی بیٹی اپنے دروازے سے ظالموں کو رسوا کر کے ہر ظالم کے مقدر میں رسوائی لکھ رہی ہے, ہر ظالم کے مقدر میں ضلالت لکھ رہی ہے. ظلم ذلیل ہوگا, اپنوں میں ہو یا غیروں میں. کسی ظالم کو عروج ملنے والا نہیں ہے. وقتی طور سے اگر حکومتیں عروج کے تختے پہ بٹھاتی ہیں تو انہیں انتظار کرنا چاہیے. سوال قریب ہے, سوال قریب ہے. میرے
ایک تو یاد رکھیے گا، جب ہم ہوائی جہاز میں اٹھتے ہیں نا، جب بلندی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کرسی تو دی جاتی ہے، مگر ایک الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھے مگر سیٹ بیلٹ لگا لیں، اپنی کرسی کو کس کے پکڑ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلندی کا خمار تمہاری کرسی کو الٹ دے۔ بلندیوں پہ جانا کمال نہیں ہے، اگر بلندیوں پہ پہنچ گئے ہو تو پھر اپنی کرسی کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹ جاؤ، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے، وہاں سے ظلم کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ظالم کسی دور کا ہو، ظالم کسی مسلک کا ہو، ظالم کسی فرقے کا ہو، ظالم کسی مذہب کا ہو، ظالم ظالم ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی عقیدت نہیں ہوتی۔ کسی دھرم میں بھی ظلم کو پناہ نہیں دی گئی ہے، ہر دھرم نے ظلم اور اتیاچار اور کرورتا کو ناکارا ہے، اور ناکاراتمک سوچ کو بھی اس ہر دھرم نے ناکارا ہے۔ اس لیے پھر آخری بات کہوں گا، منفیات سے بچنا چاہیے، مثبتات کی طرف جانا چاہیے، ہمیں فکری طور سے مثبت پہلوؤں پہ سوچنا چاہیے، منفیات کا ہمارے اندر خاتمہ ہونا چاہیے، اور ظلم سے ہمارے اندر بغاوت کا اعلان ہونا چاہیے۔ ظلم کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے، جتنا چاہے دشمن دنیا، دشمن لعنت پر دشمن زہرا پہ پابندی لگائے، مگر ہمیں قاتلان سیدہ پہ لعنت کرنے سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ جو قاتل ہیں وہ قاتل ہیں۔ سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام صبت۔ بابا آپ کے بعد کتنے مصائب پڑے، دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ، تاریخ نے لکھا ہے دنوں۔ ایک دن سیدہ اپنے گھر میں آئی ہیں بابا کی مزار سے، گریہ کر رہی ہیں۔ آج فاطمہ کی گریہ میں درد کچھ زیادہ ہے۔ علی نے پوچھا بنت رسول، دیا تو آپ روز کرتی ہیں، مگر آج آپ کے لہجے میں درد سوا نظر آتا ہے، بنت رسول خیریت تو ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کیا امت نے کوئی طنز کر دیا؟ کیا کوئی نشتر طنز کا نشتر لگا دیا؟ سیدہ نے فرمایا ابو الحسن، میں روزانہ بابا کے مزار پہ جاتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ بابا کے مزار پہ گریت کرتی تھی۔ بابا کے مزار پر ایک درخت تھا، جس درخت کے سائے میں فاطمہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ آج جب صبح میں گئی میں نے دیکھا ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا۔ سیدہ دن بھر دھوپ میں بیٹھ کر اپنے بابا پہ گریا کرتی رہی، دھوپ میں بیٹھ کر حسن حسین کے ساتھ گریا کرتی رہی۔ اللہ اللہ، ارے جس نے کائنات میں تقدیر کی چادر کا سایہ دیا، ارے انہیں سایوں کو دنیا میں بے سایہ کر دیا۔ اللہ اکبر، معلوم کرنا قال اللہ مقام و بڑا غریق رحمت فرمائے، یہ جملہ ان کی ذات کے لیے ان کی روح کی اخراج عقیدت ہے۔ وہ فرماتے تھے سیدہ 18 برس کی عمر میں اتنی ضعیف و ناسوا ہو چکی تھی کہ جب گھر میں چلتی تھی تو اثر کا سوارا لے کے چلتی تھی۔ اللہ اللہ، آپ کے سماج میں 18 برس کی عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے، پر آئے سیدہ اتنے مسائل اور مظالم ڈھائے گئے کہ سیدہ 18 برس کی عمر میں اصل کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ کہاں باعث محروم پر بیان کرتے تھے سیدہ جس برتن میں آٹا خمیر کیا کرتی تھی، جب اسے اٹھانا چاہتی تھی تو بار بار سیدہ نظر ٹکرا جاتا تھا، اتنی کمزور ناتوا ہو گئی سیدہ کہ وزادارو دشمن دروازے پر آگ لکڑیاں لے کر آیا تھا۔ اس رضا دل کا حسن ذکیہ رضیت اللہ مثل رضیہ، سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فکرے کے طور پر صرف اور صرف چند منٹ کی رحمت پیار کو ایک معجزہ سن لیجیے، ذکر سیدہ کرتے رہا کیجیے، اس لیے کہ درد سیدہ کرنا چاہیں گے۔
سیدہ کے مسائل کا بیان سیدہ کی تمنا ہے، زہرا کے مسائل کا بیان جناب زہرا کی تمنا ہے۔ ایک جاہل شیخ تھا، شیخ تھا دبئی میں، جس کے پاس جو ذاکر جاتا تھا اس سے وہ کہتا تھا بھائی سیدہ کے مسائل پڑھو، جناب زہرا کے مسائل پڑھو۔ اس نے کہا بھائی ہم جب بھی آتے ہیں تو ایک ہی مسائل پڑھواتا ہے، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا میری ایک بیٹی تھی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، جب گھر سے نکلتا تھا، صاحبہ نے اولاد کو مجمع ہے، جب گھر سے نکلتا تھا تو سب سے آخر میں بیٹی سے ملتا تھا، جب گھر میں آتا تھا تو سب سے پہلے بیٹی کو کلیجے سے لگاتا تھا۔ ایک دن مجھے آفس میں فون آیا، تیری بچی ایک سکہ نگل گئی ہے جو اس کے حلق میں پھنسا ہوا ہے، نکل نہیں رہا ہے، اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہے۔ میں دوڑتا ہوا گھر گیا، میں نے بچی کو لیا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، کئی ہاسپٹل میں گیا، کسی نے مجھ سے کہا کہ اسے یورپ لے جا، وہاں جا کے فائدہ ہو جائے گا۔ میں یورپ لے کر گیا، یورپ کے ایک ہاسپٹل میں نے ایڈمٹ کیا، ڈاکٹر نے مجھے بلایا، ایک سادہ سا پرچہ دیا، ایک ورقہ دیا اور ایک قلم دیا، اور ورقہ اور قلم دے کے کہا اس پر یہ بات لکھ دے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے سکہ نکال دیا تو یہ بولنے کے لائق نہیں رہے گی، اور اگر سکہ اس کے حلق سے اتر گیا پیٹ میں تو یہ بچنے کے اس کے امکان نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا قلم اور کاغذ میں نے اپنی جگہ رکھا، اپنا رخ مدینے کی طرف کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا نبی اللہ، میں نے سنا ہے آپ کی بھی ایک بیٹی تھی جس بیٹی سے آپ سے بڑا محبت کرتے تھے، جب آپ سفر پہ جاتے تھے سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے تھے، جب سفر سے آتے تھے سب سے پہلے سیدہ سے ملتے تھے، آپ فاطمہ کو بہت چاہتے تھے، یا نبی اللہ میری بھی ایک بیٹی ہے، مولا کو وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے میری بیٹی کو شفا دے دی تو جب تک زندہ رہوں گا ذکر فاطمہ کرتا رہوں گا، مسائل فاطمہ سنتا رہوں گا، یہ ظاہر کرتا رہوں گا فاطمہ کے مسائل پڑھو، فاطمہ کی مصیبتیں بیان کرو۔ آج لوگوں کہتے ہیں ابھی میری دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ڈاکٹر چیختا ہوا آیا، میڈیکل ہو گیا، معجزہ ہو گیا، آپ کی بچی بولنے لگی، میں تیزی سے بچی کے قریب گیا، میں نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، میں نے پوچھا بیٹی کہہ رہی ہے تو ہے یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ سامنا ایک بہت زبان آئی تھی، میرے کمر سے ہلکے سے ہاتھ رکھا، سکہ میرے منہ سے باہر آ گیا، میرے ہاتھوں کو جوڑ کے سلام کیا، اور تمہارے جواب سلام دے کے کہا بیٹی اپنے بابا کو میرا سلام، اپنے بابا کو میرا سلام کہنا، اور اپنے بابا سے کہنا جو وعدہ اس نے میرے بابا سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، ذکر سیدہ کرتے رہنا، مسائل فاطمہ بیان کرتے رہنا۔ ہمارے قطار میں باپ اور بیٹی ہونے لگے، ایک مرتبہ باپ نے پوچھا بیٹی یہ تو بتا دو وہ زبان دین بیٹی تین مار کے روٹی کٹی مارا، ایک ضعیف کمر امریکہ لعن الله قاتلك يا فاطمة، لعن الله ظالمك يا فاطمة، لعن الله غاصبك يا فاطمة۔ کریم پروردگار واسطہ محمد علیہ محمد
عبادت کو قبول فرما اس مجلس کا تمام امید امام اعمال میں درد پر پسماندگان صبر جمیل ہے علی پروردگار رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما ان آنسوں جو ہمارے زہرا میں سے گھن آئے کریم پروردگار جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت زندہ رکھنا ہماری جب موت دینا انہی کے ذکر سستے میں موت دینا کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے جہاں نشیان آل محمد ان کی جان و عزت آبرو کی حفاظت فرما کریم پروردگار حاضرین کی تمناؤں اور دعاؤں پوری فرما کریم پروردگار حاضرین کے رزق روزی میں برکت عطا فرما کریم پروردگار حاضرین میں جو بیمار میں شفا کاملہ عاجلہ فرما حاضرین کے مظلومین کی مغفرت فرما ان کے زندوں کو توفیق نیک عنایت فرما کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کو ملک عزیز ہندوستان پر رحم و کرم نازل فرما ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نصف و نابود فرما ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نصف و نابود فرما کریم پروردگار جنت البقیع میں عالیشان روضہ تعمیر فرما مرکزی کے عظمان کی حفاظت فرما دشمنان آزاد کو نصف و نابود فرما آل سعود و آل یہود کو نصف و نابود فرما مزارات مقدسوں کی حفاظت فرما کریم پروردگار اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما اور ہمیں ان کے انصار آباد کرا دے اپنے گزارش ایک مصور حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص تراجمہ مرحوم سید مہدی علی خان بن سید سعید علی خان مرحومہ مہدی بن سید مہدی علی خان السلام علیکم وعلی الائمۃ الملک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم وعلی الغرباء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا عزیز النبوت السلام علیکم ایھا المسکون بارض دوس السلام علیکم یا علی ابن موسی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الزمان اسأل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ